الحمد لله اون کیوں نہیں کیتا اون کیوں نہیں اون کر رہا ہوں ونؤمن به ونتوكل عليه اون بٹن ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشر الصدر وعطر الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون وقال تعالى في موضع آخر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شتمني ابن آدم وما ينبغي له أما شتمه إياي فقوله لي ولد
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 25 دسمبر سن 2020 اور جمادی اولی کا 1442 ہجری کا مہینہ ہے. دنیا عیسائیت آج کے دن اپنا ایک مذہبی تہوار کرسمس منا رہی ہے اور اس عید کے موقع پر وہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، دے رہے ہیں، تحفے تحائف بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور دے رہے ہیں. تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج کے اس دن میں اس تہوار کے متعلق اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اسلام کا نظریہ اور مسلمانوں کے لیے ہدایات جو ذکر کی گئی ہیں انہیں نقل کر دیا جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نام لے کر 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. جن نبیوں کے قرآن کریم میں اسماء گرامی مذکور ہیں وہ 25 ہے، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے اشارتاً ذکر فرمایا اور کچھ انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ہم نے کچھ رسولوں کے احوال آپ کو بتلائے اور بہت سے رسولوں کے احوال ہم نے آپ کو نہیں بتلائے. جن رسولوں کا ذکر ہوا ان میں سب سے زیادہ ذکر تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. قرآن کریم کا کوئی پارہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خالی نہیں ہے، فرعون کے ذکر سے خالی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی قرآن کریم نے کثرت سے ذکر کیا ہے. ان کی تعلیمات کا ذکر فرمایا، ان کی زندگی کا ذکر فرمایا، ان کی حیات کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ان کی ولادت کا ذکر فرمایا، ان کی والدہ کا ذکر فرمایا، ان کے نانا کا ذکر فرمایا، اور ان کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کا ذکر فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں ہے. سورہ آل عمران میں بھی ہے، بقرہ میں بھی ہے، مائدہ میں بھی ہے، تحریم میں بھی ہے، مریم میں بھی ہے، اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور یہ ذکر اس لیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور کا امتی بن کر آخر زمانے میں آسمانوں سے زمین پر تشریف لانا ہے، حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے. عجیب اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی زندگی میں بھی ان کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ تھا، اور ان کی جو دوسری زندگی ہوگی آسمانوں سے اترنے کے بعد
تب بھی ان کا مقابلہ یہودیوں سے ہوگا۔ ان کا پہلا مقابلہ یہودیوں سے، اس کا ذکر تو قرآن کریم نے بھی کیا، اذ کففت بنی اسرائیل، ہم نے عیسیٰ آپ کو بنی اسرائیل سے محفوظ کیا۔ بنی اسرائیل اور یہودی آپ کے سخت خلاف ہو گئے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے، جلوس نکالے، مظاہرے کیے، حکومت سے اجازت مانگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی اجازت دی جائے، اجازت بھی مل گئی، قتل بھی کرنے لگے، کمرے میں بھی لے گئے، لیکن میرے اللہ بچانے والے ہیں اور مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی، اللہ کی تدبیر جیت گئی۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ قتل کر سکے نہ تختہ دار پہ لٹکا سکے۔ شمعون نامی ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اللہ نے اس پہ، عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اللہ نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی، اس کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، قرآن کہتے ہیں ہم یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور پھر جب وہ اتریں گے زمین پر تو ان کا مقابلہ پھر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہودیوں کو قتل نہیں کرو گے، یہودیوں سے جنگ نہیں کرو گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، یہودیوں کی قیادت دجال کر رہا ہوگا، اور مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کر رہے ہوں گے، اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ، تم یہودیوں کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ یہودی کسی چٹان، کسی پہاڑ، کسی پتھر کی اوٹ میں چھپے گا مسلمانوں سے ڈر کر، تو یقول الحجر ھذا یہودی ورائی، پتھر بھی کہے گا مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور مسلمان اس کو قتل کرے گا۔ یہ جنگ ہونی ہے، یہ مارے کا ہونا ہے۔ آج عیسائی اپنے دشمن کو بھول بیٹھے اور ان کی توپوں کا رخ ہماری طرف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیت کا دشمن یہودیت ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس روئے ارض پر تھے اس وقت بھی یہودی ان کے دشمن تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کی والدہ پر تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کا نسب مشکوک بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش کی۔ اور پھر جب عیسیٰ آئیں گے تو یہودی پھر ان کے دشمن ہوں گے، اور دجال کی قیادت میں ان سے لڑائی کریں گے، جس میں فتح اسلام کی ہوگی، فتح مسلمانوں کی ہوگی، اور یہودیت کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ۔ بات میں سے بات نکلی ہے تو میں کہہ دوں، آج کل پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، پاکستان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، پیسے ملیں گے، قرضے ملیں گے، دنیا سے تعلقات استوار ہوں گے۔ جب عرب تسلیم کر رہے ہیں
تو پاکستان کو تسلیم کر لینے میں کیا حرج ہے؟ یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ سیکولر تو پہلے ہی اسرائیل کے حامی تھے امریکہ کے کہنے پر، اب کچھ علماء سے بھی بلوایا جا رہا ہے، کچھ مولویوں سے بھی بلوایا جا رہا ہے، اور وہ تحریف کر کے کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ بیت المقدس کی زمین یہودیوں کے لیے لکھ دی گئی ہے، کتب اللہ لکم، لہذا ان کو دے دینی چاہیے۔ تعجب ہے ایسے لوگوں پر۔ بیت المقدس اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے تعمیر کروایا تھا۔ سب سے پہلے بیت اللہ بنا، پھر بیت المقدس بنا، ملائکہ نے تعمیر کیا، درمیان میں 40 سال کا فاصلہ تھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہاں سے یہودیوں کو نکالا گیا، مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، بے دخل کیا گیا۔ اگر یہ سرزمین یہودیوں کے لیے لکھ دی گئی تھی تو قرآن کہتا ہے ان کو پیٹا گیا، مارا گیا، نکالا گیا، اتنا قتل عام کیا گیا یہودیوں کا کہ مسجد اقصی میں پاؤں کے گھٹنے تک، ٹخنے تک خون ہی خون تھا یہودیوں کا۔ قرآن میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے یہ لکھ دیا کہ یہودی فساد کریں گے، زمین پہ چڑھائی کریں گے، اور جب یہ کریں گے فَإِذَا جَاءَ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جب پہلی بار انہوں نے یہ فساد کیا، بدماشی کی، ظلم و ستم کیا، تو ہم نے اپنے بندے بھیجے جو ان کے گھروں میں گھوم گئے اور ان کا تاخت و تاراج کیا، ان کا قتل عام کیا، مسجد اقصی پہ قبضہ کیا۔ چھن گئی تھی ان سے، ان کے لیے لکھی گئی تھی تو چھنی کیوں؟ میں فلاسفروں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ سرزمین عیسائیوں کے پاس رہی، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کو عیسائیوں سے واپس لیا۔ ابو عبید ابن جراح فاتح بنے، حضرت عمر خود آئے، مسجد اقصی کا قبضہ لیا۔ یہ کہاں سے وارث آ گئے مسجد اقصی کے؟ اور پھر اس پر خلافت عثمانیہ کے اختتام تک مسلمانوں کا قبضہ رہا، درمیان میں کچھ عرصے کے لیے عیسائیوں نے قبضہ کیا تو صلاح الدین ایوبی نے ان کا دماغ درست کر دیا۔ تو یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہودیوں کی میراث نہیں ہے۔ یہودیوں کو تو بے دخل کر دیا گیا تھا، یہ یہودیوں کی میراث ہے ہی نہیں۔ اور کون کہتا ہے کہ اب یہودیت کا خطہ رہے گا، چلے گی یہودیت؟ حضور کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، حضور سب لوگوں کے نبی ہیں۔ اب یہودیت بھی ختم، عیسائیت بھی ختم، ان کے خطے کہاں سے تسلیم کر لیے جائیں؟ 1948 میں مسلمانوں سے بیت المقدس چھینا گیا، قبضہ کیا گیا، غصب کیا گیا، مسلمان مظلوم بنے، یہودی ظالم بنے۔ کوئی میرے گھر پہ قبضہ کر جائے، میں دستبردار ہو جاؤں۔ آج اللہ کے گھر پہ قبضہ ہو گیا، ہمارے قبلہ اول پہ قبضہ ہو گیا، ہزاروں عورتوں کی عصمتیں یہودیوں نے لوٹی، لاکھوں بچوں کو قتل کیا، ہزاروں مسلمانوں کا خون آج وہاں پر بہہ رہا ہے۔ فلسطین کی سرزمین پہ
ہزاروں شہداء دفن ہیں، ان کی 70 سال کی جدوجہد ہے، اور پھر وہ میری بقا کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج مسجد اقصی سے کروایا گیا، میرے آقا نے نبیوں کی امامت مسجد اقصی میں کی، اور حضور نے امامت کر کے دنیا کو بتلایا کہ اب مسجد اقصی میں امامت یہودیت کی نہیں چلے گی، اب یہاں راج محمد مصطفیٰ کا چلے گا، اب رسول اللہ کا راج چلے گا۔ تو رسول اللہ نے جہاں امامت کرائی، تم کیسے مولوی ہو وہ جگہ آج یہودیوں کو دینا چاہتے ہو؟ اور یہودی کہتے ہیں ہم مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ لہذا نہ شرعی طور پر یہودیوں کو قبضہ دیا جا سکتا ہے، نہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، نہ اخلاقی طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم سعودی عرب میں شاہ فیصل، ان کی تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس طبقے کو آج تسلیم کرنے کی بات کی جاتی ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ضربت علیکم الذلہ بل مسکنہ، جو ذلیل ترین، دنیا کا ذلیل ترین طبقہ ہے، آج ان کو سر پہ بٹھانے کی بات کی جاتی ہے۔ اور پاکستان میں ماحول بنایا جا رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو۔ یہودیوں سے باہیں پھیلانے والے اور ہاتھ ملانے والے اور دوستیاں لگانے والے قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ قرآن کی سورہ بقرہ جو سب سے بڑی سورت ہے وہ یہودیت کے خلاف اتری ہے۔ آدھی سورہ بقرہ میں یہودیت کی تردید ہے، قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، قرآن کہتا ہے یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک اسرائیل کی بات نہ کرو، یہودیوں کی بات نہ کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے بھی مقابلہ یہودیوں سے تھا، جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے ان کا مقابلہ پھر بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے قرآن نے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا بھی ذکر کیا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حنہ بنت فاقوس، نانا حضرت عمران، مسجد اقصی کے متولی، بیت المقدس کے خطیب، ایک بیٹا پہلے ہوا فوت ہو گیا، اب حنہ نے منت مانی مولا مجھے بچہ دینا، میں بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی، تیرے دین کا نوکر بنا دوں گی، تیرے دین پہ وقف کر دوں گی۔ لیکن بچہ جنا تو خیال تھا بیٹا پیدا ہوگا، وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ خاندان کا تذکرہ کیا، رب انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو بیٹے کی منت مانی تھی، یہ تو بیٹی ہے، چلے کوئی بات نہیں، لیس الذکر کالانثى، یہ بیٹی ایسی ہے کہ ہزاروں بیٹوں پر بھاری ہے، اللہ نے اس بیٹی کو چن لیا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اللہ کہتے ہیں ہم نے مریم کو چن لیا، پاکیزہ بنا دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی، مریم رب کی فرما برداری اختیار کر، اللہ کا سجدہ کر، رکوع کر، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، پرورش بھی اللہ کی نگرانی میں ہوئی حضرت مریم کی۔ جتنا ایک مہینے میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، سیدہ مریم کی نشو و نما ایک دن میں ہو جاتی تھی۔
अंबतहा नबातन हसना वकफ़लहा ज़करिया। इस बच्ची की परवरिश कौन करे? हर एक चाहता था ये हमारे खतीब की बेटी, इसकी परवरिश मैं करूंगा। वमा कुन्ता लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम। कुरान दाज़ी हुई, कुरे डाले गए, कलमें डाली गई कि जिसकी कलम पानी के बहाव की तरफ चल पड़ेगी वो बीबी मरियम की किफालत करेगा। अल्लाह कहते मेरे नबी वमा कुन्ता लदैहिम, आप वहां नहीं थे, वहां अल्लाह था, इसलिए कि हाजिर नाजिर अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। कुरान ने नफी कर दी कि अल्लाह के सिवा कोई हाजिर नाजिर नहीं, साफ फरमा दिया वमा कुन्ता लदैहिम वमा कुन्ता लदैहिम वमा कुन्ता लदैहिम, आप मेरे हबीब वहां नहीं थे। इज़ युल्कूना अक़लामहुम, जब वो कलमे फेंक रहे थे, अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम, मरियम की किफालत कौन करे? हजरत ज़करिया का नाम कुरान निकला। ज़करिया खालू थे हजरत मरियम के। और फिर क्या हुआ? ले आए, एक कमरा बना के दिया मस्जिद अक्सा के अंदर। कुल्लमा दखला, हजरत ज़करिया इस मेहराब में दाखिल होते, ज़करियल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, बच्ची को कमरे में सुलाकर बिठाकर ताला लगा के चले जाते, और जब काम काज करके वापस आते तो बेमौसम फल मौजूद हुआ करते थे। आम का मौसम नहीं, आम आ गए, सेब का मौसम नहीं, सेब आ गए, अनार का मौसम नहीं, अनार आ गए। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। हजरत ज़करिया हैरान, पूछा मरियम अन्ना लकी हादा, ये फल कौन लाता है, ये फ्रूट कौन लाता है, ये रोजियां कौन लाता है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हजरत मरियम ने बताया मेरा अल्लाह मुझे पहुंचाता है, असबाब के साथ भी रिज़्क़ वही देता है, बगैर असबाब के भी रोजी देने वाला मेरा अल्लाह है। वालदा का तज़किरा है, फिर विलादत का तज़किरा है। अल्लाह ने बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, लेकिन ये 25 दिसंबर विलादत की तारीख नहीं है। आज ईसाई कहते हैं 25 दिसंबर ईसा पैदा हुए, खुद ईसाई कहते हैं, कोई ईसाई कहते हैं जनवरी में पैदा हुए, कुछ ने कहा मई में पैदा हुए, कुछ ने कहा जनवरी के शुरू में पैदा हुए, कुछ ने कहा जनवरी के आखिर में पैदा हुए। मेरा अल्लाह कहता है जब पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है तो खजूर पकी हुई थी, इसलिए कि हजरत मरियम को के पास फरिश्ता आया, फतमस्सल लहा बशरन सविया, इंसानी शक्ल में जिब्रील आ गए और आके खुशखबरी दी, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, आपको मुबारक हो, आपका बच्चा होगा, बड़ा बाइज्जत होगा, दुनिया और आखिरत में वजाहत वाला होगा। हजरत बीबी मरियम कहती हैं अन्ना लके हाजा, हजरत मरियम कहती हैं मेरा बच्चा कैसे होगा? वलम यमससनी बशर, शादी कोई नहीं हुई, किसी इंसान ने मुझे कभी उंगली नहीं लगाई। फरमाया अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह तुम्हें बच्चा अता करेगा। फूंक मारी, हमल ठहर गया, जिब्रील के फूंक मारने से हमल ठहर गया। अब विलादत का वक्त आ गया, फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला, अब बच्चे की विलादत की जब तकलीफ और दर्द शुरू हुआ तो निकल कर बाहर खजूर के तने के नीचे आ गई। इला जिज़इन नख़ला,
کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی. نیچے سے اللہ نے پانی کی نہر چلا دی, پانی بہ رہا ہے. آواز آئی کلی واشربی وقرری عینا, ہم نے آپ کو بچہ دیا ہے, کھجوریں کھاؤ. آپ بتائیں کھجوریں دسمبر میں ہوتی ہیں؟ اور بولو اور پینٹ کرن پک دیے, گرمیاں سردیاں, تو 25 دسمبر کہاں سے یوم ولادت آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کھجور پکی ہوئی ہے. حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. قرآن کہتا ہے کھجور کے تنے کو ہلاؤ, تازہ پکی ہوئی کھجور گرے گی. کلی کھائیے کھجور, طاقت ہوگی. پانی پیجئے, وقرری عینا, آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیان کی ہے. اور آج اگر کوئی پوچھے کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہوا, کوئی سوال کرے تو آپ خاموش رہیے. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میرا چپ کا روزہ ہے. پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا, آپ نے نہیں بولنا. کہہ دیجیے آج میں نے نہیں بولنا, میری گفتگو بند ہے, پابندی ہے. بس ہم جانیں, ہمارا کام جانیں. جس قدرت سے ہم نے بغیر باپ کے بچہ دیا, اسی قدرت سے ہم آپ کی صفائی کا بھی انتظام کریں گے. قرآن کہتا ہے نا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. لوگ پوچھتے ہیں بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے, ان کو سمجھا دو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, جیسے آدم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ایسے عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے آدم کو بھی بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا. خلقہ من تراب, مٹی سے پیدا کیا, مٹی کا مجسمہ بنایا. ثم قال له کن فیکون, پھر کہا ہو جا, بن جا. آدم بن گئے. ایسے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا, بغیر باپ کے پیدا کیا. کسی کو نہ سمجھ میں آتی ہو تو اسے ہماری قدرت سمجھا دو. ہم مٹی سے انسان ناطق بنا دینے والے ہیں, اور انسان ناطق کو مٹی میں تبدیل کر دینے والے ہیں. ہم چاہیں تو بغیر ماں کے پیدا کریں, بغیر باپ کے پیدا کریں. ہم چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کر دیں, ہم چاہیں تو بغیر ماں کے پیدا کر دیں, اور ہم چاہیں تو نمونے کے ساتھ پیدا کر دیں, ہم چاہیں تو بغیر نمونے کے پیدا کر دیں. ہم تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ کو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے. مت سمجھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتے. یہی بات یہودیوں نے کہی تھی. انہوں نے حضرت مریم پہ بہتان لگایا, اور عیسائیوں تمہارے اندر غیرت ہو تو ڈوب کے مر جاؤ. تمہاری دوستی یہودیوں سے, یہودی تمہاری ماں کے دشمن. وہ کہتے ہیں حضرت مریم نعوذ باللہ بدکارہ تھی. بہتان عظیما, قرآن نے کہا انہیں بڑا بہتان باندھا, بڑا بہتان باندھا. اور حضرت مریم کی صفائی میرے اللہ نے قرآن میں دی. اللہ نے صفائی دی. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. عیسیٰ بھی سچے تھے, ان کی ماں بھی سچی تھی. عیسیٰ بھی پاک تھے, ان کی ماں بھی پاک تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور پیدا ہوئے, لیکن آج کے دن پیدا ہونا مشکوک ہے. اور پیدا ہوئے تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اس لیے کہ اللہ اس کی کوئی اولاد ہے, بولو نا, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا, شکوہ کیا اللہ نے قرآن میں.
قالوا اتخذ اللہ ولدا، عیسائیوں نے کہا اللہ کی اولاد. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا اللہ کی اولاد عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے. قرآن نے کہا خبردار. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، خبردار اللہ کی اولاد نہ مانو، وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، اس کی اولاد ہو نہیں سکتی. کیوں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، پوری کائنات اس کی ملکیت ہے. تو ملکیت اولاد نہیں ہوتی، اولاد کا کوئی مالک نہیں ہوتا. میرے ماں باپ ہے، میری اولاد ہے، لیکن میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں ان کو بیچ نہیں سکتا. فرمایا عیسیٰ سمیت ساری کائنات، عزیر، عیسیٰ، اللہ کے فرشتے، زمین و آسمان، سب اللہ کی ملکیت ہیں، اور ملکیت اولاد نہیں ہوا کرتی. اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. خبردار. اللہ کہتے ہیں کسی نے میری اولاد مانی اڑا کے رکھ دوں گا. اللہ کہتے ہیں میں ہلاک کر دوں گا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلے معبود ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے. آج کرسمس میں عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ نے بچہ جنا. وہ اس لیے مبارکبادیں دے رہی ہیں. میری کرسمس کہہ کر مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہو گیا عیسیٰ، لہذا آج وہ میلاد منا رہے ہیں. اردو میں میلاد کہتے ہیں، انگلش میں کرسمس کہتے ہیں. وہ میلاد منا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. تمہارا ہے عقیدہ کہ اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ بتاؤ. اس لیے تمہیں مبارکباد دینے کی اجازت نہیں ہے کسی عیسائی کو. تم اگر کسی عیسائی کو میری کرسمس کہتے ہو تو مانا یہ ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو، اور جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. دو جگہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے جو مانتے ہیں عیسیٰ کو. اللہ نے کہا وہ کافر ہیں. کیوں؟ ایک جگہ فرمایا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا. تمہارا اللہ اگر عیسیٰ کو ہلاک کرنا چاہے کوئی بچا سکتا ہے؟ بولو. اللہ کہتے ہیں میں اگر عیسیٰ کو ہلاک کرنا چاہوں، اللہ کہتے ہیں میں ان کی والدہ کو ہلاک کرنا چاہوں، اللہ کہتے ہیں میں زمین پوری کو ہلاک کرنا چاہوں، میں آسمان کو ہلاک کرنا چاہوں، میں زمین و آسمان کی تمام مخلوقوں کو ہلاک کرنا چاہوں، سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی بچا نہیں سکتا. جب کوئی بچا نہیں سکتا تو جب نہ عیسیٰ بچا سکتے ہیں نہ ان کی امی بچا سکتی ہیں تو نہ عیسیٰ خدا ہیں نہ ان کی امی خدا ہیں، نہ عیسیٰ الہ ہیں نہ ان کی امی الہ ہیں، بلکہ الہ کون ہے؟ انما اللہ الہ واحد. اللہ ایک معبود ہے، اکیلے معبود ہے. یاد ہے یہ نظریہ غلط کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ خطرناک نظریہ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. دوسری جگہ فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، جیسے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے تم گندی چیز لائے ہو، انوکھی چیز لائے ہو، عجیب بات تم نے کی، غلط بات تم نے کی، اللہ کی اولاد مانی. یہ اتنی غلط بات تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنی غلط بات ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا. اس بات پر کہ تم نے اللہ کی اولاد مان لی. اللہ پہ اتنا بہتان، اللہ پہ اتنا الزام.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سارا قرآن بھرا پڑا لم یکن لہ کفوا احد. نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا کوئی ہمسر، نہ اس کا کوئی ہم پلہ، نہ اس کا کوئی ہم وزن، نہ اس کے کوئی برابر، نہ اس کا کوئی شبیہ، نہ اس کا کوئی مثیل. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ اللہ کی اولاد ہے زمین تھک سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. کیوں؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ اولاد نہیں بناتے، اللہ کو اولاد بنانا مناسب نہیں ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. سب اللہ کے سامنے عاجز بن کر پیش ہوں گے، کوئی خدا بن کے پیش نہیں ہوگا. یہ توحید کا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اس لیے کرسمس ڈے آج سرکاری طور پر اگر منائی جا رہی ہے تو ریاست مدینہ میں یہ افسوسناک بات ہے. گویا کہ تسلیم کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. خبردار، یہ بڑا خطرناک نظریہ ہے. قرآن نے تو کہا کہ ہم عیسیٰ سے پوچھیں گے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، قیامت کا دن ہوگا، پوری عیسائیوں کی میجارٹی کھڑی ہوگی. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکار کر بلا کر پیشی لگائیں گے اور پوچھیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. عیسیٰ بتاؤ، ان عیسائیوں کو تم نے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو، تم نے کہا تھا میری امی مریم کو خدا مانو، یہ کیوں تمہیں خدا کہتے تھے؟ یہ کیوں تمہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ عیسیٰ کہیں گے میرا اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کہوں ما لیس لی بہ علم ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اللہ میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ تو علام الغیوب ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں. آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ تو عالم الغیب ہیں. اس لیے میرا مولا، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا کہو یا مجھے خدا کہو. قرآن کی یہ تعلیم، اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، خدا نہیں تھے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے سے شرماتے بھی نہیں تھے. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نہ عیسیٰ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہنے سے شرماتے تھے اور نہ ہی فرشتے شرماتے ہیں. ومن يستنكف عن عبادته، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے سے شرماتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دوزخ میں اکٹھا کرتے ہیں. اس لیے اسلام کا یہ نظریہ، سارے کہو اللہ اولاد سے، بولو بولو، اللہ اولاد سے پاک ہے. عیسیٰ جب خود پیدا ہوئے تو اس کا اقرار کیا. اللہ نے بچپن میں ان کو قوت گویائی عطا کی. قرآن کہتا ہے جب حضرت مریم بچے کو لے کے جا رہی تھیں تو راستے میں لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. او ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکارہ تھی، اور تیری شادی کوئی نہیں ہوئی، بچہ کیسا ہوا؟ فاشارت الیہ. بی بی مریم نے اللہ کی ہدایت پر یہ کہا مجھ سے نہ پوچھو کہ بچہ کیسے ہوا، اس آنے والے بچے سے پوچھو وہ کیسے آیا، یہ خود بتائے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے پنگوڑے میں لیٹا ہوا بچہ بھی کبھی بولا کرتا ہے، اس سے کیسے پوچھے؟ بس پھر بچہ بول پڑا قال انی عبد اللہ.
بچپن میں اللہ نے تکلم سے، قوت گویائی سے نواز دیا تھا۔ کہتے ہیں چند بچوں کو اللہ نے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ نے نوازا قوت گویائی دے کر، عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں نوازا وحی دے کر، کنویں میں وحی اتاری۔ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو اس بچے پہ وحی آئی، ورنہ بچوں پر وحی نہیں آیا کرتی۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو بچپن میں نوازا کہ پیدا ہوئے تو سجدے میں گر گئے، بچے سجدے نہیں کیا کرتے۔ یہ کمال کس نے عطا کیا بتاؤ؟ اللہ نے عطا کیا۔ حضور کو بھی عطا کیا بچپن میں یہ کمال، اور عیسیٰ کو بھی عطا کیا۔ قال انی عبد اللہ، کوئی مجھے اللہ نہ کہے، کوئی مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہے، کوئی مجھے پیسوں کا بندہ نہ کہے، کوئی مجھے نفس کا بندہ نہ کہے، کوئی مجھے خواہشات کا بندہ نہ کہے، کوئی مجھے دنیا کا بندہ نہ کہے۔ انی عبد اللہ، میں کس کا بندہ ہوں؟ بولو بولو، کس کا بندہ ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں عبداللہ نام سب سے پیارا نام ہے، اللہ کا بندہ۔ حضور کا نام بھی اللہ نے عبداللہ رکھا قرآن میں، وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ۔ عبد الرحمن پیارا نام ہے، عبداللہ پیارا نام ہے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ ہوں یا اللہ کا بندہ ہوں؟ بتاؤ کیا کہا عیسیٰ نے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، معصوم بچے کی تقریر ہے، سبحان اللہ، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے کا خطاب ہے، اور کتنا فصیح بلیغ اور جامع خطاب ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، مجھے برکتوں سے اللہ نے نوازا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ او عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والوں، قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ ان کا کرایا ہوا تعارف ہے۔ مجھے اللہ نے وصیت کی ہے، میں نماز ادا کروں گا، میں زکات دیتا رہوں گا، اپنی امی کا فرما بردار رہوں گا۔ ابا تھا نہیں اس لیے ابے کا تذکرہ کوئی نہیں، اما تھی، برم بوالدین نہیں کہا، بوالدیہ نہیں کہا، بوالدتی فرمایا۔ اپنی امی کا فرما بردار رہوں گا، تم بھی بنا کرو اپنی ماں کے فرما بردار۔ خدا کی قسم جو ماؤں کے نافرمان ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ دعائیں لیا کرو ماؤں سے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہ مجھے اللہ نے محروم بنایا، نہ مجھے سخت بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، میں پیدا ہوا تو سلامتیاں ملی، مروں گا تو سلامتیاں ملیں گی، قیامت میں اٹھوں گا تو رب کی طرف سے سلامتیاں نصیب ہوں گی۔ اس لیے تفصیل سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن فرمایا وہ اللہ نہیں تھے، اللہ کے بولو بولو بندے تھے۔ باقی لوگوں کو مغالطہ لگ گیا، کس بات سے؟ جی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ مادرزاد اندھے کو تندرست کر دیتے تھے، برس کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ میرے اللہ نے قرآن میں جواب دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے۔ اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا، آگے باذن اللہ، مٹی کی مورتی بنا کر پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، اڑ جاتا ہے، میرا کمال نہیں۔ کس کا کمال ہے بولو؟ اللہ کا کمال۔ مجھے تو اللہ نے معجزہ دیا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میری تعلیم یہ ہے، میری تبلیغ یہ ہے۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم ھذا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ او عیسائیو، آؤ عیسیٰ کی تعلیمات پر۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں ان اعبدوا اللہ ربی وربکم،
ایک اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی پالنہار ہے، تمہارا بھی پالنہار ہے، اور کہا یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھی راہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، غلوب سے بچائے۔ یاد رکھو غلوب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کیا، تم نہ کرو۔ یہ دروازہ کھول دو بھائی، قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، او اہل کتاب عیسائیو دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، مقام سے آگے نہ لے جاؤ، ولیوں کو نبی نہ بناؤ، نبیوں کو خدا نہ بناؤ۔ عیسائیوں نے نبی کو خدا بنا دیا، نبی کو خدا نہ بناؤ، اعتدال میں رہو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ عیسیٰ خدا نہیں تھے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ خدا نہیں تھے، وہ رسول خدا تھے، وہ کلمت اللہ تھے، وہ روح اللہ تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ انما اللہ الہ واحد، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے۔ تو عیسائیوں نے غلو کیا، گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، اعلانیہ قرآن نے کہا کافر ہو گئے۔ اور حضور نے فرمایا مسلمانوں لا تطرونی کما طردت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے بھی حد سے آگے نہ لے جانا، مجھے بھی حد سے نہ بڑھانا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا کر رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔